قرآن سے اس کی مثالیں۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک موقع پر قرآن سے مثالیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے علم کو ثابت کیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے سے ہر ایک چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور کوئی بھی زمین و آسمان کی پوشیدہ چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہو گیا اور جو کچھ ہوگا اور جو کچھ نہیں ہوا، اگر وہ ہوتا تو کیسے ہوتا۔ پس جو کوئی اس میں شک کرے یا اس کا انکار کرے یا اس پر ایمان نہ رکھے یا پھر اس صفت میں یا اس متعلق بعض امور میں شک کرے تو وہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا منکر ٹھہرا۔ فرمایا وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا، اور یہ ہے تمہارا وہ گمان جو تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا اور اس نے تمہیں ہلاک کر دیا، تو اب رہ گئے ہارے ہاؤں میں۔ پھر اگر وہ صبر کرے تو آگ ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ منانا چاہے تو کوئی ان کا منانا نہ مانے۔ ان لوگوں کو ملنے والی ان عقوبات اور سزاؤں کا سبب اور اصل بنیاد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں موجود ہے وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ لیکن تم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کام نہیں جانتا۔ یہ ایسی چیز میں شک کی وجہ سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے، اور وہ ہے اس کے علم کا محیط اور شامل ہونا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر ایک چیز کو وسیع اور شامل ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ایسی چیز کی نفی کرے جو اس نے اپنی ذات کے لیے ثابت کی ہے تو اس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے اسم گرامی الرحمن کے انکار کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ دوسری مثال، اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز کا اثبات جس کی اس نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، جیسے کہ سورۃ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور کافر بولے رحمان نے اولاد اختیار کی۔ ان لوگوں کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی چیز ثابت مانی جس کی اس نے اپنی ذات سے نفی کی تھی۔ پس اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے ہونے سے اپنی ذات کی تنزیہ بیان کی ہے، جبکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پس ان کے رد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، بے شک تم حد کی باری بات لائے، یعنی ایسی بات جس کا خطرہ بہت بڑا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے ڈہ کر مسمار ہو کر اس پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد بتائی۔
اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں خلل اس وقت واقع ہوتا ہے جب اس کے لیے کوئی ایسی چیز ثابت مانی جائے جس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، یا ایسی چیز کی نفی کی جائے جو اس نے اپنی ذات کے لیے ثابت مانی ہے سبحانہ و تعالی۔ تیسری قسم توحید الوہیت، یعنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی انفرادیت اور یکتائی بجا لانا، اور اس کی ضد یہ ہے کہ امور عبادت میں سے کوئی چیز غیر اللہ کے لیے بجا لائی جائے۔ پس جو کوئی غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے اور جو کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے یا غیر اللہ سے مشکل کشائی چاہتا ہے یا غیر اللہ کے نام کی نظر مانتا ہے، تو بے شک ایسا کرنا توحید کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ ایسا کرنے سے سارے کا سارا دین باطل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے اس آیت میں گزر چکا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف کہ اگر آپ نے اللہ کا شریک کیا تو ضرور آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور ضرور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ اللہ ہی کی بندگی کر اور شکر والوں میں سے ہو جاؤ۔ شرک کی اقسام۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شرک کی بھی 3 اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ شرک اکبر، پوائنٹ سیکنڈ شرک اصغر، پوائنٹ تھرڈ شرک خفی۔ شرک اکبر حالت شرک میں فوت ہونے والے شخص کے عمل کو اکارت کر دیتا ہے اور اس کے لیے جہنم میں دائمی عذاب کا موجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَيَحْبَطَنَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اگر یہ لوگ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ سورۃ الانعام۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد آباد کرے، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ۔ پھر جو اس حالت میں مرے گا اللہ اس کو ہرگز معاف نہیں کرے گا اور اس پر جنت حرام ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے اور وہ بخش دے گا جو اس سے کم گناہ جسے چاہے گا۔ سورۃ النساء۔ نیز اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے سو یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ المائدہ۔ مردوں اور بتوں کو پکارنا اور ان سے فریاد کرنا اور ان کے لیے نظر ماننا اور ان کے لیے جانور ذبح کرنا بھی شرک اکبر کی اقسام میں سے ہے۔ شرح۔ ہمیں یہ معرفت حاصل ہو گئی کہ توحید کی 3 اقسام ہیں جس پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلائل موجود ہے، تو ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان میں سے ہر ایک قسم کی ضد الٹ دوسری اقسام بھی ہے۔ پس جب توحید کی 3 اقسام جب توحید کی 3 اقسام تھی تو بلا شک و شبہ شرک کی بھی توحید کی تقسیم کے اعتبار سے 3 اقسام ہیں: ربوبیت میں شرک، الوہیت میں شرک اور اسماء و صفات میں شرک۔ یہاں پر شیخ رحمۃ اللہ نے شرک کی حجم کے اعتبار سے اس کی ایک دوسری تقسیم ذکر کی ہے، یعنی شرک اکبر اور شرک اصغر اور شرک خفی۔
اس کی تفصیل آگے آئے گی، لیکن کیا شرک خفی ایک علیحدہ قسم ہے یا پھر شرک کی سابقہ دو حالتوں کا وصف ہے، اور اس کا یہ نام شرک خفی رکھنے کا سبب بھی آگے آئے گا۔ شرک اکبر اور شرک اصغر اپنی حدود و قیود اور حکم کے اعتبار سے بھی مختلف ہے۔ شرک اکبر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی حق میں کسی غیر کو اس کے برابر کرنے کا نام ہے۔ پس جو کوئی کسی غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اس کے برابر کرتا ہے، وہ یقیناً اس غیر کو اللہ کے ساتھ شریک اور ہمسر بناتا ہے۔ شرک کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا ہمسر بنانا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کفار جب بروز قیامت جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے تو وہ کہیں گے تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین۔ اللہ کی قسم بے شک ہم کھلی گمراہی میں تھے جب کہ تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے۔ یہی تو شرک ہی کہ غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہرایا جائے، جیسا کہ دوسرے مقام پر ارشاد گرامی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں کہ انہیں ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہو، یعنی انہیں محبت میں اللہ تعالیٰ کے برابر ٹھہراتے تھے۔ شرک برابری اور ہمسری کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو ہمسر اور شریک بنانا فرمان الہی ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ بناؤ جن کے لیے تم عبادت بجا لاؤ، اور ان کو وہ حقوق دو جو صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ غیر کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھنا اور اسے اللہ تعالیٰ کا ہم پلا، اس کے مساوی اور مماثل قرار دینا، جیسے کہ کفار کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی غیر کو اللہ تعالیٰ کے برابر سمجھتے ہیں اور اس غیر کو اللہ کا ہم پلا قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ شرک اکبر ہے جس کی وجہ سے انسان ملت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنی جان پر شرک سے بہت خوف زدہ اور ڈرتا رہے، اتنا زیادہ کہ اتنا خوف کسی دوسری چیز کا نہ ہو، اور یہ خوف اس کے لیے احتیاط اختیار کرنے اور بچاؤ کا سامان کرنے کا موجب ہو جائے، جیسا کہ ان لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے جو کسی معاملے میں خوف زدہ ہوتے ہیں، پس وہ اپنے اس خوف کی وجہ سے بچ کر رہنے کی پوزیشن اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا آپ بعض ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو اپنی ذات کے لیے بچاؤ کی صورت اختیار کرتے ہیں اور پھر وہ کھانے پینے میں اور کئی دوسری مباح چیزوں میں جو کہ حرام نہیں بھی ہوتی انتہائی محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، جیسے موٹاپے سے نجات کے لیے اور دیگر امراض، سستی اور گرانی سے نجات کے لیے۔ اس احتیاط اور بچاؤ کی تدابیر میں اصل ان امور کے انجام کا خوف ہوتا ہے، تو پھر کیا یہ بات مناسب نہیں کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہیں جو ہماری زندگی میں اصل مقصود ہے، اور وہ ہے شرک سے بچاؤ اور اس میں واقع ہونے کے خطرہ سے احتیاط، اور ایسے دقیق اسباب اختیار کرنا جو اللہ کے حکم سے بندے کے لیے ان امور میں واقع ہونے سے بچاؤ کا سبب بن جائے۔ اور انسان کا یہ حال ہونا چاہیے کہ وہ انتہائی باریک بینی اور دقت کے ساتھ اس کا اہتمام کرے، جیسے وہ انسان جو بعض پاکیزہ چیزوں کے کھانے پینے میں بھی احتیاط کرتا ہے تاکہ ان سے اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، بس اپنے نفس کو گناہوں کے انجام اور نتیجے کے خوف سے اس دن کے لیے بچا کر رکھے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو پھر سب سے بڑے گناہ سے کیسے نہیں بچا جا سکتا جو کہ شرک اکبر ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کوئی شرک کو پہچان لیتا ہے اور اس کے دردناک انجام کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ اپنی ذات کے متعلق وہ بہت زیادہ خوفزدہ رہتا ہے۔ پس ایسے میں قرآن کریم میں دو جگہ پر یہ فرمان پڑھ لینا ہی کافی ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور وہ بخش دے گا اس سے کم گناہ جسے چاہے گا۔ یہ ان لوگوں کے حق میں ہے جو شرک پر ہی مر جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کوئی شرک کرتے ہوئے مر گیا، اس کے متعلق اب مطلق طور پر رحمت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی مغفرت میں اس کا کوئی حصہ ہے۔ اس کے لیے ابداً الآباد جہنم کے عذاب کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور یہ عذاب اسی لمحہ شروع ہو جاتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم کو چھوڑ جاتی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: جو شخص اس حال میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا اوروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا رہا ہو تو وہ جہنم میں جاتا ہے۔ بخاری۔ جہنم میں یہ داخلہ اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں، بے شک جہنم کی آگ مشرک کے بہت قریب ہوتی ہے۔ مشرک اور جہنم کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہوتا ہے کہ اس کی روح بدن سے جدا ہو جائے اور جہنم کی آگ میں داخل ہو جائے۔ سب سے پہلے اس کا جہنم کی آگ سے واسطہ قبر میں پڑتا ہے، تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ثابت ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے متعلق ارشاد فرمایا ہے: النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ آگ جس پر صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، یعنی صبح اور شام کے اوقات میں۔ جو لوگ کفر و شرک پر مر جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں ارشاد فرما دیا ہے کہ ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ۔ اور جنہوں نے کفر کیا، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ مر جائے، اور نہ ان پر اس کا عذاب کچھ کم ہوگا۔ ہم ہر ناشکرے کو یوں ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے: اے ہمارے رب، ہمیں نکال کہ ہم پہلے کے برعکس اچھا کام کریں۔ تو کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور ڈر سنانے والا تمہارے پاس تشریف لایا تھا؟ تو اب مزہ چکھو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور فرمان الہی ہے: ان الشرک لظلم عظیم۔ بے شک شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ پس جس انسان کی یہ حالت ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک کرنے والا ہو، اور پھر اسی حالت میں وہ مر بھی جائے، تو آخرت میں اس کے لیے جہنم کی آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہے گا، حتیٰ کہ اس پر جہنم کے عذاب میں کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان گرامی ہے: خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا ہم ینظرون۔ ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہو اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی، بلکہ ان کا عذاب بڑھتا رہے گا۔ بعض ائمہ تفسیر نے یہ کہا ہے کہ بے شک مشرکین جب قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ہوں گے
تو ان پر سب سے باری آیت یہ ہوگی فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب مزہ چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائیں گے مگر عذاب۔ وہ چاہیں گے کہ اس عذاب میں کچھ تخفیف ہو، یا پھر ان کا معاملہ ختم کر دیا جائے اور وہ مر جائے، یا پھر وہ دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ سابقہ اعمال کے برعکس نیک اعمال کر سکے، مگر ان سے کہا جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اب مزہ چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھائے مگر عذاب۔ یہ تمام امور شرک سے آگاہ رہنے اور اس میں مبتلا ہونے سے ڈرتے رہنے کو واجب کرتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کا طلبگار رہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کفر و شرک اور نفاق و گمراہی سے محفوظ و مامون رکھے۔ شرک سے خوف کے باب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھے، جو کہ تمام موحدین کے امام ہے۔ آپ اپنی دعا ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کی پوجے، میرے رب بے شک بتوں نے بہت لوگ بہکائے دیے۔ ائمہ صلاح میں سے حضرت ابراہیم التیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اس آزمائش سے کون محفوظ و مامون ہوگا؟ تفسیر طبری، تفسیر ابن ابی حاتم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات کے متعلق ایسا خوف محسوس ہو رہا تھا اور انہوں نے رب سے سوال کیا وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا کہ ہم بتوں کو پوجے، یعنی اے رب مجھے ایسا کر دے کہ میں بتوں سے اور ان کی عبادت سے بہت دور ایک جانب میں رہوں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ وہ انہیں محفوظ رکھے، بچائے اور سلامت رکھے۔ آپ ہی وہ ہستی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت توڑے تھے، تو پھر کوئی دوسرا اپنی ذات کے بارے میں مامون و محفوظ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں جن پر آپ ہر صبح و شام باقاعدگی کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک ثابت شدہ دعا الادب المفرد اور دیگر کتب میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر صبح اور شام کو 3 بار یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من العذاب القبر لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر و فقر سے، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے تھے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون، اے اللہ میں نے تیری فرما برداری کی اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر بھروسہ کیا اور تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی مدد سے جہاد کیا، اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوائے کوئی معبود نہیں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تو زندہ ہے جس سے موت نہیں اور جن و انس سب مر جائیں گے، متفق علیہ۔ اور اکثر طور پر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دے، حسن رواہ ترمذی۔ قرآن کریم میں اہل ایمان کی دعا ان الفاظ میں ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، سورہ آل عمران۔ ایسے ہی جو
چیز شرک سے خوف کو واجب کرتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، جن میں آپ نے امت میں واقع ہونے والے امور سے خبردار اور آگاہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے۔ ترجمہ: اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکین سے مل نہ جائے اور میری امت کے کچھ لوگ بتوں کو نہ پوجنے لگ جائے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ قبیلہ دوست کی عورتوں کے چوتڑ ذوالخلصہ بت کا طواف کرتے ہوئے باہم ٹکریں گے۔ ذوالخلصہ قبیلہ دوست کا بت تھا جس کا وہ زمانہ جاہلیت میں پوجا کرتے تھے۔ بخاری و مسلم۔ یہاں مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ وہ وقت آئے گا جب لوگ لوٹ کر اس بت کی عبادت کرنے لگ جائیں گے۔ یہ ایسا بت تھا جو اسلام سے قبل عہد جاہلیت میں پوجا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے، تم اپنے سے پہلی امتوں کی ایک ایک بالشت اور ایک ایک گز میں اتباع کرو گے۔ بخاری۔ اس سے بھی زیادہ بری چیز شرک اور بت پرستی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا ہے کہ کائنات میں تقدیر الہی کے تحت ایسا ہو کر رہے گا۔ پس مسلمان پر واجب ہوتا ہے کہ وہ ڈر کر اور بچ کر رہے کہ ان امور میں مبتلا نہ ہو۔ جو چیز شرک سے خوف کو واجب کرتی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرمودات ہیں جن میں شرک خفی سے خبردار کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوب کھول کر مثالوں کے ذریعے واضح کیا ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان ضرب الامثال پر اچھی طرح سے غور و فکر کرے۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے، تمہارے اندر شرک چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ الادب المفرد، الضعیفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چونٹی کی چال کی طرح، بلکہ فرمایا چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔ دیکھیں جب کوئی انسان بیٹھا ہوا ہو اور اس کے پاس سے چونٹیاں چلتے ہوئے کئی اطراف میں گزر جائے تو کیا ان کے چلنے کا احساس کسی کو ہوتا ہے؟ بس اسی لیے فرمایا چونٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہوتا ہے۔